میں اسی آیت کا
قرآن مقدس کی کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا پس منظر بیان نہ کیا جائے ان کے اترنے کی وجہ بیان نہ کی جائے ان آیتوں کا مفہوم سمجھ نہیں۔ سورۃ نور کی ابتدائی 18 آیتیں اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک ان کے نزول کی وجہ سامنے یہ جو آیت ختم نبوت ہے 22ویں پارے میں ہے سورۃ احزاب میں، اس کا مفہوم بھی تب سمجھ آئے گا جب اس کے نازل ہونے کی وجہ اور سبب سمجھو۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا نام ہے زید۔ یہ ام المومنین حضرت خدیجہ نے آپ کو ہبہ کیا تھا۔ ڈاکو اسے چھین کے لائے، بچہ تھا، مکے میں آ کے انہوں نے اسے بیچ دیا۔ اس کے علاقے کے کچھ لوگ مکے آئے، انہوں نے دیکھا کہ زید مکے میں موجود۔ ان لوگوں نے واپس جا کے زید کے ماں باپ کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو مکے میں۔ زید کے والد اور چچا ڈھیر ساری رقم لے کر مکے پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ جتنی رقم لینی ہے لے لیں، یہ زید ہمارا بیٹا ہے، اسے ہمارے حوالے کر۔ آپ نے فرمایا میں زید کی کوئی رقم نہیں لینا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ زید سے پوچھ لو تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میری طرف سے اجازت۔ باپ کے تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا کئی سالوں کا پچھڑا ہوا غلامی کی زندگی گزارنے والا، وہ تو بھاگ کے میرے ساتھ آئے گا۔ زید کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟
یہ میرے بابا ہیں، انہیں جانتے ہو کہ یہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ زید کے جواب نے آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، شہنشاہ خطابت علامات اللہ بندیالوی، سبحان اللہ۔ زید نے کہا میں آپ کو چھوڑ کے ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا۔ سبحان اللہ۔ آزادی پہ غلامی کو ترجیح دے دی۔ میرے آقا نے یہ سنا، بیت اللہ میں آئے، زید کو آزاد کیا اور زید کا ہاتھ بلند کر کے کہا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرب میں یہ بہت رواج تھا، منہ بولا بیٹا، ساڈی میاں علی دی زبان چاہتے ہیں پتر اللہ، یعنی کسی کو اپنا بیٹا، آپ نے زید کو اپنا بیٹا بنایا، اور صرف بیٹا بنایا نہیں، زید کی شادی کا وقت آیا نا تو میرے نبی نے جو رشتے کا انتخاب کیا وہ اپنی پھوپھی زاد بہن کے ساتھ، ہاشمیوں کی لڑکی عبد المطلب کی نواسی، ان کے ساتھ زید کا نکاح ہو، شادی ہو۔ دلوں کا جوڑنے والا تو دل نہیں جڑے، کچھ زینب کے دل میں تھا کہ میں ہاشمی ہوں، قریشی ہوں، یہ آزاد کردہ غلام ہے، دونوں کی بنی نہیں۔ زید بار بار آ کے میرے نبی سے کہتے تھے یا رسول اللہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میرے نبی اسے کہتے تھے رک جا یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے دل میں آتا تھا زینب پہلے پریشان ہے کہ میرا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے ہوا، پھر اوپر سے زینب کو ہو جائے طلاق، اس کے دل پہ کیا بیتے گی۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا کہ اگر زینب کو طلاق دے دینا تو زینب کے زخمی دل کی مرہم یہ ہے کہ میں زینب سے نکاح کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروا دوں، پھر زینب کے زخم پہ مرہم لگ جائے گی، امہات المومنین کے زمرے میں شامل ہوں۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا زید تو میرا پتر ہے، زید تو میرا بیٹا ہے، اس نسبت سے زینب میری بہو ہے، اور جاہلیت عرب کے رسم رواج میں منہ بولے بیٹے کی بیوی بھی حقیقی بیٹوں کی طرح ہوتی تھی۔ جاہلیت میں یہ تھا، کیوں بھائی، جو بہو ہوتی ہے بہو، اس سے سسر نکاح کر سکتے حرام ہے کسی موقع پر، عبدی حرام ہے، عبدی۔ بہو سسر کے لیے اسی طرح حرام ہے جس طرح باپ کے لیے بیٹی۔ بیٹا مر جائے سسر بہو سے نکاح نہیں کر، بیٹا طلاق دے دے نہیں کر سکتا، سسر نکاح نہیں کر سکتا۔ عرب میں یہ رواج تھا، یہ رسم تھی، یہ غور سے سنی آپ نے میری بات، عرب میں یہ رسم تھی، بری رسم تھی، منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھتے، جسے بیٹا بنا لیا نا وہ حراست میں حصے دار بنتا، اور اس کی بیوی حقیقی بہو ہوتی تھی۔ تو میرے نبی کے دل میں آتا تھا نکاح تو کر لوں زینب سے، یہ یہودی مشرکین منافق مخالفین ان کے ہاتھ تو ہتھیار آ جائے گا، یہ کہیں گے بہو سے شادی کر لی ہے، نو نال شادی کر لئیے، طوفان بدتمیزی اٹھے گا، یہ میرے نبی دل میں چھپا رہے تھے۔ اللہ نے سورۃ احزاب میں کہا زوجناکہا،
میرے پیارے پیغمبر، ہم نے زینب کے ساتھ تیرا نکاح عرش پہ کر دیا ہے. ہم یہ رسم توڑنا چاہتے ہیں، یہ جاہلیت کی رسم توڑنا چاہتے ہیں کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح نہیں ہوتا. وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ وراثت میں حصے دار بھی نہیں بنے گا، اس کی بیوی سے نکاح بھی غلط نہیں ہوگا. ہم یہ رسم توڑنا چاہتے ہیں اور توڑنا بھی آپ کے ذریعے چاہتے ہیں. جب زینب سے ہو گیا نکاح، طوفان تو اٹھنا تھا. کیا یہودی، کیا منافق، کیا مشرک، کیا کافر، جتنے منہ اتنی یہاں بات وہاں بات. ویکھو جی نو نال شادی کر لیے، بہو سے شادی کر لی ہے، حتیٰ کہ کچھ مسلمان بھی متاثر ہونے لگے، اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونے لگے. لڑکیاں دی کوئی تھوڑ سی شادی کرنی تھی تو اور لڑکیاں تھوڑی تھی، زینب ہی سے کرنی تھی. جب یہ طوفان اٹھا نا، اس وقت رب نے یہ آیت اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے. میرے نبی کے 3 بیٹے ہوئے، تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے. کوئی بیٹا بھی مرد کی عمر کو بالغ نہیں ہوا، کوئی بچہ بھی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اگر آپ کی توجہ، علماء بھی ہیں، بہت سارے ہیں، ڈھیر سارے ہیں. ایک معنی کرنا چاہتا ہوں جو عام مفسرین نے کی، اور پھر ایک معنی کرنا چاہتا ہوں جو ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی نے کی. دونوں کے الگ الگ معنی، لیکن آپ کی توجہ ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے. جب رب نے کہا نا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو یہودی اور مشرکین تو پہلے کہا کرتے تھے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں، اور بندے کا نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. یہ دنیا سے چلا جائے گا تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. وہ تو پہلے کہا کرتے تھے. پھر اب رب نے کہہ دیا میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، تو وہ پگلے بجانے لگے، خوش ہونے لگے. اللہ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی. ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، جتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے وہ ان کی اولاد ہوگی. مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہیں تو کیا ہوا، پہلے رسول نہیں آئے، آئے چلے گئے، آئے چلے گئے، یہ بھی چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے. ولیکن رسول اللہ خاتم النبی، اس پر ہم نے نبوت کا دروازہ کیا کر دیا ہے. ہم کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ مولانا حسین علی کا معنی مزہ ہی آ جائے. میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. یہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھ لینا، یہ تو پوری رسم ہے. ولیکن رسول اللہ، میرا محمد اللہ کا رسول ہے، اور رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے. رسمیں توڑنا رسولوں کا کام ہوتا ہے.
رسول ہی نے رسم توڑنی ہوتی ہے نا، جو بری رسمیں معاشرے میں پھیل جاتی ہیں وہ اللہ کا رسول ہی توڑتا ہے۔ میرے نبی نے اس رسم کو توڑا، طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سچی سچی گل کرو، بالکل سچی گل کرنی، رسماں توڑنیاں سوکھیاں بہت اوکھی ہے۔ یہ شادی پہ جو ہماری رسمیں ہوتی توڑو، اے جتنے نمازی بیٹھے ہوتے تبلیغی توڑو، ہمت تم قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے شادی کو نہیں توڑنی، بڑھا ہو گیا۔ شادی کو نہیں توڑنی، توڑو، کہو میں ڈھول نہیں بجنے دوں گا، میں یہ غیر شرعی کام نہیں ہونے دوں گا۔ زنانی آکھنا تو تا جانا مسیح اللہ اللہ کار سان کر دا لگا ایک پترا دی شادی روز روز ہوندی ہے، آسان ہے رسمیں توڑنی، یہ جو مرنے پہ رسمیں ہیں توڑو، توڑو یہ جو مرنے پہ رسمیں کرتے ہو، ہمت کرو توڑ کے دکھاؤ۔ رسم توڑنا آسان نہیں ہوتا ہے، اور میرے نبی نے اتنی بڑی رسم کو توڑ کے رکھ دیا۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے، اس پوری رسم کو توڑنا ہے، اور رسم توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ مولا کم بڑا اوکھا کسی اور کو توڑوا نہیں، فرمایا وخاتم النبیین، تیرے تو پیچھے اور ہے بھی کوئی نہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کتنی واضح آیت ہے۔ میں آج آپ سے کچھ باتیں ایسی کر کے جاؤں گا کہ آپ کو انشاءاللہ بڑی معلومات حاصل۔ میں ایسی تقریر نہیں کروں گا مرزا کسیٹی دا پتر سی، یہ کوئی تقریر نہیں، یہ کوئی لہجہ نہیں، مرزا کانا سی، یہ کوئی تقریر نہیں، یہ کوئی انداز نہیں ہے تقریر کا۔ میں مرزا کانا سی، مرزا کسیٹی دا پتر سی، نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں، اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں لگا لیتا تھا، دائیں جوتی بائیں پاؤں میں اور بائیں جوتی دائیں پاؤں میں، گڑ کی جگہ ڈھیلے۔ میں یہ باتیں نہیں کروں۔ کہتے ہیں کسی جگہ پہ تقریریں ہو رہی ہیں، امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کمرے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، جو خطیب آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کسیٹی دا پتر سی، کانا سی۔ شاہ جی کی باری آئی، شاہ جی نے ایک جملہ کہا، اڑتے دیہات بھی شہر نالوں اگے نہیں تھا۔ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں، اب تو یہاں پڑھے لکھے لوگ، سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کے بچے، ذرا جملے سنے شاہ جی۔ شاہ جی نے فرمایا میں صبح سے سن رہا ہوں، مرزا کانا سی ایسا تھا ایسا تھا۔ شاہ جی نے کہا اگر مرزا قد کا سرو ہوتا تو سرو سمجھ دے، سرو دا بوٹا کدی نہیں بیٹھا، یعنی بڑا لمبا قد ہوتا، مرزا قد کا سرو ہوتا، اس کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہوتے، آنکھیں چشمے غزالہ ہوتی، کمر پتلی ہوتی، سینہ چوڑا ہوتا، چہرہ روشن ہوتا، پھر نبوت کا دعویٰ کرتا تو ہم اسے نبی مان لیتے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے کانا سی اگر وہ حسین ہوتا تو پھر ہم نبی مان لیتے۔ شاہ جی نے اگلا جملہ کہا، جملہ سنی اور مزہ لیجئے۔ شاہ جی نے کہا اگر نبوت کا دعویٰ کرتے حضرت علی المرتضیٰ جن کو بیٹی نبی نے دی تھی، تلوار رب نے دی تھی، اگر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تو ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر! امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، وکیل صحابہ علامہ عطا اللہ صاحب بندیالوی۔ میں بالکل ایسی تقریر نہیں کروں گا، میں آپ کو کچھ علمی باتیں یہاں دے گے اگر آپ کی توجہ رہے۔ کتنی واضح آیت ہے، کتنی واضح آیت ہے، ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ اس سے واضح اور کھلی آیت کون سی ہو سکتی ہے کہ میرا نبی
خاتم النبیین ہے، تو پھر آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ رہی ہوگی بھائی مرزائیاں نو تھکا کتوں لگ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنی واضح ہے، کیا مرزے نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کیا مرزائی قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد انہوں نے مرزے کو نبی کیوں مانا؟ تو سنیے، مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا ایک معنی کیا اور سارے مرزائی اس معنی کے دھوکے کے شکار ہو۔ مرزا کیا معنی کرتا ہے؟ مرزا کہتا ہے خاتم النبیین کا معنی ہے سارے نبیوں کی مہر۔ کیا معنی؟ سارے نبیوں کی کس معنی میں؟ مرزا کہتا ہے اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف دیا، یہ عزت دی، یہ عظمت دی، یہ مقام دیا کہ نبوت والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی، اس پر آپ مہر لگاتے چلے جائیں گے، وہ نبی۔ چنانچہ وہ مہر آپ نے مجھ پر لگائی اور میں نبی ہوں۔ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مرزے کا معنی آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یہاں سے مرزائیوں کو مغالطہ لگ گیا۔ نبیوں کی مہر، وہ کہتا ہے آپ کو عزت اللہ نے دے دی، آپ کو عظمت اللہ نے دی، آپ کو یہ شرف اللہ نے دیا، آپ کو یہ مرتبہ اللہ نے دیا کہ آپ کے بعد صرف وہ نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے، نبیوں کی مہر۔ چنانچہ آپ نے مجھ پر مہر لگائی اور میں کیا ہو گیا؟ اگر آپ کا کسی مرزائی سے کوئی آپ کے دفتر میں کلیگ ہے، آپ کے سکول کالج میں آپ کا کلاس فیلو ہے، آپ اس سے کل بات کریں، میں اس کے دو جواب دینا چاہتا ہوں۔ مرزے کے معنی کے میں دو جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا جواب میں الزامی دینا چاہتا ہوں، لیکن اس الزامی جواب کو جب میں بیان کروں نا تو میں تھوڑا سا چھپا کے بیان کروں۔ اس تو پردہ ہٹانا تہاڈا کام ہے۔ بولو تیار ہو کے کوئی نہیں؟ بولو زور سے بولو۔ میں پہلے پردہ ہٹا دوں تو مزہ نہیں آئے، لیکن بڑی آپ آسانی سے پردہ ہٹا دیں کہ بندیالوی کس کا ذکر کر رہا ہے۔ آپ کو مرزے کا معنی سمجھ آ گیا؟ نبیوں کی آپ مہر لگاتے ہیں، وہ کیا بن جاتا ہے؟ کہ آپ کے ہاتھ میں ہے مہر، مجھ پر لگی میں نبی بن گیا۔ بندیالوی ایک سوال کرنا چاہتا ہے دنیا بھر کے مرزائیوں سے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے میری یہ آواز جس مرزائی تک پہنچے تو بندیالوی اس سے التجا کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مطمئن کر، مرزے نے جو معنی کیا ہے نا اس پر مجھے مطمئن کر۔ میرا ایک اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ جس مہر سے نبی بنتے ہیں آپ کے ہاتھ میں مہر ہے، جس پر لگائیں وہ نبی بن جائے، مجھے مطمئن کر یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ نام تو تکبیر، شان صدیق اکبر۔ اس امت کا پہلا مومن ہے، پہلا مومن۔ سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا تے جنہی حضرت ابو بکر پڑھیا، ان پڑھیا بھی کسی نے نہیں پڑھا اس طرح۔ میرے آقا کہتے ہیں جس کسی پر میں نے ایمان کی دعوت کو پیش کیا، اپنا پیغام پیش کیا، وہ ہچکچایا، پیچھے ہٹا، مہلت مانگی، مشورہ کروں گا، معجزہ دکھا، نشانی دکھا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، اس نے نہ معجزہ مانگا، نہ دلیل مانگی، نہ نشانی مانگی، نہ مہلت مانگی، نہ
مشورے کے لیے ٹائم مانگا، میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے ایک لحظہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ اس طرح اس نے مانا، اس طرح کسی نے نہیں۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، مرزے نے جو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے ہمارا اس پر اعتراض ہے، ہمیں مطمئن کرو۔ یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں ہے، میرے نبی کی مراد بھی ہے؟ نام تو لو یاد، صرف مرید نہیں ہے، میرے نبی نے جھولی پھیلا کے مانگا تھا، اس پر یہ مہر کیوں نہیں لگی؟ وہ جس گلی سے گزرتا تھا، وہ جس جگہ سے گزرتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ میں نے اگلے دن پتہ نہیں کہاں یہ جملہ کہا کہ نبی پاک کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر جتنے لوگوں نے بیعت کی تھی وہ سب جنتی تھے۔ صحابہ کون تھے؟ جنتی۔ صحابہ سارے کون تھے؟ جنتی۔ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے کون ہیں؟ جنتی۔ ابوبکر تو جنتیوں کا امام ہے، سبحان اللہ۔ ابوبکر تو جنتیوں کا امام ہے۔ اب یہ کہنا میرا قسم تو سمجھنا پتہ نہیں، نہ سمجھنا بھی نہیں سمجھنا۔ اب یہ کہنا فلاں ابوبکر کو نہیں مانتا، فلاں ابوبکر کو نہیں مانتا، فلاں ابوبکر کو نہیں مانتا، اور ابوبکر کو صرف جنتی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ابوبکر، اگلا جملہ پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھ پائیں گے، پتہ نہیں جن کو سمجھ آ گئی بڑا مزہ لیں گے کہ بندے آدمی کیا جملہ کہہ گیا ہے۔ ابوبکر کو شیطان نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتا کہ ابوبکر کے مقتدیوں میں عمر کھڑا ہوگا۔ مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، میں تمہیں دعوت ایمان دے رہا ہوں اس سٹیج سے، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے تم جہنم میں چلے جاؤ، خدا کی قسم ہم یہ نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ تمہیں ایمان کی دولت عطا کر دے، اللہ تمہیں اس رستے سے نکال کے لائے، تم میرے نبی کو خاتم النبیین مانو، اللہ کرے تم دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ اور دنیا کے پڑھے لکھے مرزائیوں بندے عالمی کو مطمئن کرو، جس مہر سے نبی بنتے ہیں وہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ آج کوئی بندہ اس عثمان کا حیا نہ کرے اور اس پر تبرہ کرتا رہے، جس سے آسمان کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، جسے میرے نبی نے ایک بیٹی نہیں 2 بیٹیاں نکاح میں دی تھی، اور دوسری بیٹی کے انتقال پہ کہا تھا عثمان اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، اس کے ذرا تہ میں تو اترو یار، اس جملے کی تہ میں، اور جنہ دیاں دھیاں جے اور بیٹیوں والوں تے جنہ دی بیٹیاں دیاں شادیاں ہو گئیاں جی، اگو جوائی چنگا نہیں لبیا، گالیاں نکالتا ہے، بکواس کرتا ہے، تانے مارتا ہے، پیٹتا ہے، بیٹی روتے ہوئے باپ کے گھر آتی ہے، بابا کس نال بن دیتا ہی، میری زندگی تباہ کر دیتی ہے۔ ذرا وہ لوگ اس لفظ کی لذت لیں، میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، عثمان میں ساری بیٹیاں تیرے نکاح میں لے کر چلا جاتا۔ یہ کون سسر کہہ سکتا ہے؟ یہ سسر کے سینے وچ داماد نے ٹھڈ مار، یہ وہی سسر کہہ سکتا ہے تیرے جی جوائی من نہیں لگے،
تیرے جیا داماد من نہیں لگنا. 100 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. بندیالوی کو مطمئن کرو مرزائیو، اس مور سے نبی بنتی ہیں. یہ مور اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ غور سے بولو، غور سے بولو. حضرت علی کے نام کا عبارہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی. خدا گواہ ہے حضرت علی کی یہ جو وصف ہے نا کسی صحابی میں بھی نہیں پائی. نہ حضرت ابوبکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، نہ حضرت طلحہ میں، نہ حضرت زبیر میں. 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں، کسی میں یہ خصوصیت، یہ صفت اور وصف نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی کہ اس کی تربیت نبوت کی گود میں ہوئی ہو. حضرت علی کی تربیت کس نے کی تھی؟ میرے نبی نے کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے، میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی اس بچے کی جو میرے نبی کے گھر میں آیا تھا. حضرت علی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی، بچوں میں پہلا مومن ہے. بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا کون ہے؟ حیدر کرار ہے. ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا تھا. آسان تھا؟ میرے نبی کہتے ہیں باہر مشرکین آ گئے، چاروں طرف تلواریں لے کے کھڑے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس بستر والے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، اس بستر والے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تم اس پر سو جاؤ، میں جا رہا ہوں. حضرت علی صرف لیٹے نہیں، چادر تان کے سو گئے. نعرہ تکبیر، شجاعت سیدنا علی. آپ شجاعت دیکھیں، بہادری دیکھیں، دلیری دیکھیں. چادر تان کے سو گیا ہے، بستر رسول پہ ہجرت والی رات میں سویا. اس پر نبوت والی مور نہیں لگی. وہ بدر احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، یمن کا قاضی ہے، میرے نبی کا پیارا چچا زاد بھائی بھی ہے، پھر میرے نبی کا داماد بھی ہے. ہمیں مطمئن کرو. یہ مور، جس مور سے نبی بنتے ہیں، جس مور سے نبی بنتے ہیں، جو مرزے نے مانا کیا ہے کہ نبوت والی مور آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس پر لگائیں وہ نبی بن جائے. مجھ پہ لگی، میں نبی بن گیا. ہم نے کہا یہ مہر نہ حضرت ابوبکر پہ لگی، نہ حضرت عمر پہ لگی، نہ حضرت عثمان پہ لگی، نہ حیدر کرار پہ لگی. اگلا جملہ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے؟ بندیالوی کا جملہ، مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، یہ مہر جس مور سے نبی بنتے ہیں اس ہستی پر کیوں نہیں لگی؟ سحری کے ٹائم جھولی اٹھا کر میرے نبی نے اس کے ہادی اور مہدی ہونے کی دعائیں مانگی تھی. تکبیر، خال المومنین سیدنا امیر معاویہ. میرے نبی نے جھولی اٹھا کے تو اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا وہدی بھی، مولا معاویہ کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، معاویہ کے ذریعے اور لوگوں کو بھی ہدایت دے. میرے نبی نے جھولی اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مانگی. مجھے پتہ ہے آج معاویہ پہ جو تنقید ہوتی ہے، میں جانتا ہوں جہاں بھی کئی نوجوان بیٹھے ہوں گے تاریخ کے مارے ہوئے کہ فلاں تاریخ نے لکھا ہے، فلاں مورخ نے لکھا ہے، فلاں مفسر نے لکھا ہے، فلاں محدث نے لکھا ہے، فلاں عالم نے لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے. 18 جب حوالے پیش ہوتے ہیں ہمارا نوجوان کا دماغ گھومتا ہے. اچھا معاویہ کے بارے میں اتنے لوگوں نے اتنی باتیں کی ہیں. بندیالوی کا ایک جملہ، صرف ایک جملہ دل کی تختی پر نقش کر لیجئے. بچوں، نوجوانوں، یہاں لکھ لو. تمہیں دنیا کی کوئی طاقت،
صحابہ سے بد نہیں کر سکے گی. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن جریر کیا کہتا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ابن کثیر کیا کہتا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. یہ جو لوگ آج کہتے ہیں فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے بعد کون سا قرآن اترا تھا جس کو معاویہ لکھتا رہا ہے؟ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے جناب، فتح مکہ کے دن معاویہ ایمان لائے تھے. فتح مکہ سے 1.5 سال پہلے حضرت معاویہ ایمان لائے تھے. میں حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری سے ثابت کر سکتا ہوں. تاریخ کی کتاب نہیں، بخاری. اسے سنو سنو، بخاری میں لکھا ہوا میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے. یہ 7 ہجری کی بات، 6 ہجری صلح حدیبیہ، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا. 7 ہجری کو اس عمرے کی قضا کرنے آئے. 8 ہجری کو مکہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے میرے نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے. بیت اللہ کا طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی. میرا نبی بیٹھا ہے مروہ پہ، اٹھا بخاری. تاریخ کی کتابیں نہیں، حدیث کی سب سے معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے بخاری میں. مروہ میں بیٹھے ہوئے، عمرے کے سارے کام ہو گئے، صرف بال ترشوانے، زلفیں کٹوانی ہے، یہ کام رہ گیا. مروہ پہ بیٹھے ہیں، اٹھا بخاری. مروہ پہ بیٹھے ہوئے میرے نبی کی زلفیں تراشنے والے کا نام معاویہ ہے. بخاری کبھی لوگوں کو یہ بھی سنایا کر، اور وہ زلفیں بھی تراشی اور نبی پاک کے بال مبارک اپنے پاس محفوظ بھی کی. تنقید کرنی آسان ہوتی، یہ شرف ہے کہ کوئی نہیں؟ میرے نبی کی زلفیں تراشنے والا شرف کوئی نہیں ہے، بہت بڑا شرف، کم شرف ہے یہ. آج آپ مدینے چلے جائیں، عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، پھر مدینے چلے جائیں. مدینے سے جب آپ واپس آتے ہیں تیرے پیر زمین پہ نہیں لگتے. ایک بندے کو بتاتا پھرتا ہے میں مدینے دیا گلیاں دیکھ کے آیا، میں روزے دیا جالیاں دیکھ کے آیا، میں احد دی پہاڑی دیکھ کے آیا، میں مسجد قباء دیکھ کے آیا. تو مدینے دیا گلیاں دیکھ کے آوے، تیرا سر آسمان نال جا لگے. پاگل آدمی ان پہ تنقید کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے تھے، میرے نبی کے گلے ملا کرتے تھے، سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے، ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر میرے نبی کے ساتھ کھانا کھانا. نبی پاک سواری پہ ہیں، حضرت معاویہ پیچھے. ہم بھی ہوتے تو شاید یہی کرتے. آپ آگے بیٹھے ہیں، معاویہ پیچھے. حضرت معاویہ نے آگے ہو کے نا اپنا سینہ نبی پاک کی مبارک پیٹھ سے رگڑنا شروع کر، ٹچ کرنا شروع کیا. پیٹ بھی ٹچ ہو رہا، سینہ. نبی پاک نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے کہ میرا سینہ اور میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ میرے نبی نے سواری پر ہاتھ بلند کیے، اللہم املی ہو علماً و حلماً. مولا معاویہ کے سینے کو علم سے بھی بھر دے، حوصلے سے بھی بھر دے. یہ ذہن میں نہیں آتی روایتیں، صرف تنقید کرنا جانتے ہو.
میرے نبی نے ان کے لیے دعائیں مانگی، جھولی اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگی، یہ مور ان پہ کیوں نہیں لگی؟ اور اب جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس پر پورے مجمع کو جوش میں آنا چاہیے، ہاتھ بلند کرنے چاہیے۔ مرزائیو مجھے مطمئن کرو، اس مور سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس شخصیت پر کیوں نہیں لگی کہ جب وہ پیدا ہوا تھا تو گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی؟ کون تھا؟ نعرے تکبیر، سیدنا حسن بن علی تیری عظمت کو سلام ہے۔ پیدا ہوئے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی، کان میں آذان میرے نبی نے کہی، نام میرے نبی نے رکھا، اپنے کاندھوں پہ میرے نبی نے سوار کیا، سوار کیا۔ اور گزرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے حسین کے رونے کی آواز آئے تو میرے نبی کے قدم رک جائیں اور فرمائے فاطمہ حسین نو چپ کرا، اس دے رومن نال میں تکلیف۔ جس مور سے نبی بنتے ہیں، یہ مور نہ حضرت حسین پہ لگی، نہ حضرت حسن پہ لگی، نہ خلفائے اربعہ پہ لگی، نہ سیدنا معاویہ پہ لگی، نہ کسی صحابی پہ لگی، نہ کسی تابعی پہ لگی، نہ امام ابو حنیفہ پر، نہ امام شافعی پر، نہ امام احمد پر، نہ امام مالک پر، نہ امام محمد پر، نہ امام ظفر پر، نہ امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی پر، نہ کسی فقیہ پر، نہ شیخ عبد القادر جیلانی پر، نہ باجدید بستامی پر، نہ علی حجویری پر، کسی پہ بھی نہیں لگی۔ یہ مور کیڈی سیانی آئی، یہ 13 صدیوں تو بعد آ کے لگی تو مرزا قادیانی تھی۔ ہمیں مطمئن کرو مرزائیو۔ پھر آپ خاتم النبیین کا ایک معنی میں کرنے لگا ہوں، ایک مرزا قادیانی نے معنی کیا، ایک معنی میں کرنے لگا ہوں، نبیوں کی مہر نہیں، نبیوں پر مہر۔ میرا نبی سارے نبیوں پر مہر بن کے آیا۔ آج کی زبان میں اسے آپ کہتے ہیں سیل کرنا، مہر لگانا، کیا کرنا؟ سیل کرنا، سیل کرنا۔ کارخانے میں ایک تھیلے میں لفافے ڈالتے گئے آخر میں انہوں نے اس لفافے کو، اس تھیلے کو سیل کر، کیا کر دی؟ سیل کر۔ کیا میں نے علماء کرام، عوام کو تو شاید اتنی سمجھنا ہے، آپ کی معلومات میں بڑا اضافہ، آپ کہیں گے صحیح معنی کر کے بندہ سیل کر دی، اس تھیلے کو کیا کر دی؟ سیل کر۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اب باہر کا کوئی خط اندر نہیں جا سکتا، اندر والا کوئی خط باہر نہیں آ سکتا۔ میرا نبی سارے نبیوں کی مہر ہے۔ کیا مطلب؟ آپ کے بعد کسی کو نبوت مل نہیں سکتی، اور آپ سے پہلے جن کو مل چکی ہے کسی سے واپس نہیں لی جا سکتی۔ سارے نبیوں پر ایک بڑی آیت ہے یار قرآن پاک کی، آپ سب کو یاد ہے، پڑھو، ختم اللہ علی قلوبہم۔ خاتمہ کا کیا معنی؟ مہر ثبت لگا، وہی خاتم والا معنی، خاتمہ۔ اللہ نے مہر لگا دی ان کافروں کے دلوں پر۔ کیا معنی؟ اس مہر کا کیا معنی ہے؟ اس مہر کا معنی ہے باہر والی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اور اندر والی گمراہی باہر۔ یہ معنی ہوتا ہے سیل کرنے کا اور مہر لگانے کا۔ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے، آپ کے بعد کسی کو بھی نبوت عطا نہیں ہوگی۔
عیسیٰ آئیں گے انہیں نبوت پہلے مل چکی، آپ کے بعد نہیں ملی، انہیں نبوت آپ سے پہلے مل چکی۔ دیکھو جٹ لوگ آخر وپار دا سودا کریں، نہ تیری گل تے نہ میری گل، وپار دی گل کریں۔ مرزائیوں نہ مرزے کا مانا نہ میرا مانا، چلو تمہارے مرزے نے میں نے کیا نبیوں کی مور، میں نے کیا نبیوں پر مور، نہ مرزے دا مانا نہ میرا مانا۔ اس پر خاتم النبیین والی آیت اتری ہے نا، آمنہ کا لال ان سے پوچھ لیتی ہیں یا رسول اللہ تساں دسو خاتم النبیین دا کی معنی؟ کیونکہ وپار دی گل ہے کہ نہیں؟ مرزائی بھی اس پر آئے، مرزائی اس پر آئے نا، جو میں آفر کر رہا ہوں مرزائی اس پر آئے۔ امام الانبیاء سے پوچھتی ہیں نا یا رسول اللہ آپ خاتم النبیین کا معنی کریں اور میرے آقا معنی کر دیں، اس کے بعد کسی معنی کی گنجائش نہیں ہے، کسی اور کو معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن پر کتاب اتری ہے، جن پر قرآن اترا ہے، وہ اس کا کیا معنی کرتے ہیں؟ فرمایا سیکون فی امتی، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ میرے بعد 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، چھوٹے چھوٹے تو بہت آئیں گے۔ آج بھی کئی لوگ نبوت کا دعویٰ کر دیتے میں نبی ہوں، ویسے تو لوگوں نے خدا کا دعویٰ بھی کیا۔ جب دماغ چکرا جاتا ہے نا بندے کو تو پھر وہ سمجھتا ہے میں اللہ۔ مولانا منظور احمد چلیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے چلیوٹ کے علاقے میں ایک بندے نے دعویٰ کر دیا میں اللہ ہوں، تو لوگوں نے مجھے بلایا میں اس کو سمجھاؤ، میں بڑیوں دلیلاں دیتیاں، بڑیوں دلیلاں دیتیاں، بڑیوں دلیلاں دیتیاں، کوئی اثر۔ ایک جٹ کھڑا تھا زمیندار، اس آکے چلوٹی صاحب ہٹو میں گل کروں، میں آکے تو کر، میں تے بڑا علم بکھیر لیا تو کر۔ تو وہ چودھری اور جٹ جو تھا اس سے کہتا ہے تو اللہ؟ اس نے کہا میں اللہ۔ اے موت حیات تیرے اختیار ہے جی؟ اس نے کہا میرے اختیار ہے جی۔ اتنے تک اس جٹ نے اس کے گلے میں پگڑی ڈالی، اس کو پال چڑھانے شروع کر دیے۔ اس کا کہے دا مطلب ہے پچھلے سال جڑا میرا پتر مریا وہ تو مارے۔ یہ موت حیات تیرے اختیار ہے جی، میرا پتر پچھلے سال مریا جوان وہ تو ماریا۔ ادھر اس نے پل چڑھائے، اللہ انہوں کی زبان کے اکھاں پیر نکلی، ہو سکتا خدا دا نا ہی چھوڑ دے میں کوئی اللہ نہیں۔ باتوں کے بھوت، باتوں کے بھوت۔ یہ کبھی کبھی اس طرح دلی میں ایک بندہ عیسائی کہہ رہا تھا لاؤ کسی مسلمان کو عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، میں ثابت کروں گا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، لاؤ کسی عالم کو۔ لوگ بیچارے بھاگ کے کسی قرضی مدرسے میں گئے، ایک فقیر منش عالم تھے۔ اب ہر عالم تو مناظر نہیں ہوتا، وہ فقیر آدمی تھے، آ گئے، وہ علمی بات کرے کوئی اثر نہ ہو، لوگوں پہ کوئی اثر نہ ہو، اور وہ جو پادری تھا نا اس کی بات ذرا جاندار ہوتی تھی۔ وہاں ایک آدمی چھولے دی ریڑھی لا کے کھڑا، چنے بیچ رہا، وہ آیا اس کا مولانا ہٹو میں گل کر، اس پادری نال میں گل کر۔ اس نے کہا ہاں بھائی عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اس نے کہا بیٹے ہیں۔ ایک کوئی بیٹا کہ اور بھی ہے؟ اس کا ایک کوئی ہے۔ اس کا میں چھولیاں دی ریڑھی لانا 6 تا میرے ایڈا وڈا اللہ تے جمعہ ایکوس۔ لوگوں نے تالی مار دی میں یہ دلیل جو ہے نا یہ بڑی زبردست ہے، نہ آپ کا مانا نہ ہمارا مانا، نبی پاک مانا کریں گے۔ میری امت میں 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے،
کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، وہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ ایو تا رولا پہ گیا، اسے خاتم تے رولا، وہ کہتے ہیں نبیوں کی مور، میں کہتا ہوں نبیوں پر مور، تو اس کا آپ معنی کریں نا۔ میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو۔ تو وہی معنی ہوا جو میں نے کیا تھا، نبیوں پر، آپ کے بعد کسی کو نبوت لا نبی بعدی۔ کتنی دیر میری تکلیف ہے؟ 50 منٹ۔ دیکھیں یار، آپ میں جو مواحد ہمارے دوست ہیں توحیدی، سینے میں توحید کا گلشن ہوا، اور یہ قسمت والوں کے سینے میں ہوا۔ ہر ایک کو اللہ، ہر ایک کو یہ سمجھ نہیں دے، ذالک من فضل اللہ۔ مواحدو، انہیں توحید کی سمجھ آ گئی ہے نا، شکر کیا کرو، شکر کیا کرو۔ ذالک من فضل اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ ہم ابراہیم کے خاندان کے لوگ، ما کانا ما ینبغی، ہمیں لائق نہیں، ہمیں مناسب نہیں۔ مولانا حسین علی نے پنجابی میں معنی کیا سانے گل ٹھکدی نہیں، سانے گل ٹھکدی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں۔ یہ شرک سے بچ جانا اور توحید کی سمجھ کا آ جانا، ذالک من فضل اللہ۔ کیا ہے؟ خدا گواہ ہے، ساری ساری زندگی تجربیت گزر گئی، یہ توحید کی سمجھ کا آ جانا، شرک سے بچ جانا۔ کعبہ دے رب دی قسمیں، اس کا تعلق عقل نال نہیں، علم نال نہیں، دولت نال نہیں، عہدیاں نال نہیں، ذالک من فضل اللہ۔ کس پر کر دے، کس پر کر دے۔ پھر اللہ یہاں گلشن آباد کرتا ہے، پھر در در سے ہٹا کے اپنے دروازے پہ جھکا۔ اسلام کی تو سب سے بڑی خوبی ہے، خدا دی قسم اسلام دی سارے تو بڑی خوبی ہے وے او لوگوں دیا پیشانیاں در در تو ہٹا کے ایک دے دروازے دے جھکا۔ خوبی ہے اسلام کی، خوبی یہ، اور اس کا دروازہ جب چھوڑا پھر یہاں سجدے، وہاں سجدے، وہاں سجدے، پھر جگہ جگہ نعرہ تکبیر، توحید و سنت، شرک و بدعت، عقیدہ صحابہ علامات اولیاء بندیاں میں مواعظ بیٹھے نا مواعظ، میں تھوڑا جا خوش کروں، خوش کرنا مطلب ہے میں سمجھا بھی سمجھ گئے نے لوگ، مواعظ سمجھ گئے۔ بندیال بھی کہتا ہے 2 لا بڑے ڈاڈھے نے، لا کا میں نہیں، 2 لا بڑے ڈاڈھے نے، کس تے آ جاننا کٹھ نہیں چھڑ دے۔ پہلا لا ہے لا الہ الا اللہ، تو پہلا لا الہ الا اللہ، لا کوئی نہیں، لا کا میں کوئی نہیں،
بھی ہیں، جن بھی ہیں، پیر فقیر بھی ہیں، ولی بھی ہیں. کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ نے کہا لا الہ، نبی ہیں پر الہ کوئی نہیں. فرشتے ہیں پر الہ کوئی نہیں. جن ہیں پر الہ کوئی نہیں. کوئی زندہ، کوئی مردہ، کوئی قبر، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی بھی الہ نہیں الا اللہ. الہ اس کائنات کا ہے تو وہ صرف کون ہے؟ دو لا بڑے ڈٹ جس تے داخل ہو جان کاک نہیں، کوئی لا نہیں. پہلا لا لا الہ، دوسرا لا لا نبی بعدی. یہ دوسرا لا نبی بعدی. جس تے داخل ہو گیا رگڑے نکال دیے. کوئی حقیقی نبی نہیں، میرے بعد کوئی بروزی نبی نہیں، میرے بعد کوئی اصلی نبی نہیں، میرے بعد کوئی مجازی نبی نہیں، میرے بعد کوئی تشریح نبی نہیں، میرے بعد کوئی غیر تشریح بھی نہیں. تو میرے نبی نے خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آخر میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سب دوست اس حوالے کو غور سے سنو اور پھر میں مرزائیوں کو مخاطب کروں. اللہ کرے میری تقریر ان تک، اللہ کرے پہنچے اور وہ سنیں اور ہر قسم کی ضد نکال کے سنیں. مرزا مرزا کہتا ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جب میں پیدا ہوا، اپنے بارے لکھتا ہے، جب میں پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک جڑواں بہن پیدا ہوئی، جنت بی بی. اس کا نام کیا تھا؟ جنت. جڑواں پیدا، وہ مجھ سے پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا. میرے بعد لفظ رسول، میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی. میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا. میں اپنے والدین کے لیے کیا بن کے آیا؟ خاتم الاولاد بن کے آیا. میں مرزائیوں سے کہوں گا، آج جتنے مرزائی ہیں، اس وقت کے جو مرزائی ہیں، انہوں نے مرزے کی کتابیں پڑھی نہیں، انہوں نے مطالعہ نہیں کیا. یہ کیوں مرزائی ہیں؟ یہ اس لیے مرزائی ہیں کہ ان کے باپ دادا کیا تھے، اس لیے مرزائی. میں پڑھے لکھے مرزائیوں سے کہوں گا، خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھیں. مرزے کے بیٹے نے جو مرزے کی سیرت لکھی ہے، سیرت مہدی، خدا کے لیے اسے پڑھو. کتابیں تو پڑھو، تحقیق تو کرو. کہتا ہے میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا. میں مرزائیوں سے کہتا ہوں، مرزے علماء نہ کرو. اولاد کی مہر اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی. میں جس تے تو لائی جائیں وہ پتر تے دھی جمی جائے. کرو مانا، کرو مانا خاتم الاولاد کا، مرزے والا. اولاد کی مہر کرو. وہ مانا آپ نہیں کر سکتے، مانا وہی کریں گے جو ہم کرتے ہیں. مرزے کے کہنے کا مطلب یہ تھا، علماء کرام، یہ جملے میں علماء کے لیے کہہ رہا ہوں، عوام فائدہ حاصل کریں تو ان کی قسمت. خاتم الاولاد کا معنی یہ تھا، میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہ لڑکا نہ لڑکی، نہ ناقص الاعضاء نہ کامل الاعضاء، نہ کوئی لولا نہ لنگڑا نہ کانا نہ انا. کوئی بھی بچہ میرے ماں باپ کے ہاں پیدا نہیں ہوا تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہی کریں گے. میرے نبی کے بعد کوئی اصلی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، تشریح نبی، غیر تشریح نبی، کسی قسم کا نبی نہیں آئے گا.
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آخر میں آپ کو تھوڑا سا معذور کر دوں، ذرا خوشگوار لہجے میں ہم اس محفل کو ختم کریں۔ مرزائیوں، مرزے کی کتابیں پڑھو، وہ ایک عقل مند انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ پڑھو، خدا کے لیے پڑھو، وہ ایک شریف اور عقل مند انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ تم نے اسے کس درجے پہ فائز کر؟ نبوت کا درجہ تو انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے، وہ ایک شریف اور عقل مند انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مرزا کہتا ہے جب میری شادی میرے والدین کرنے لگے تو میں نے اپنے والدین سے کہا میری شادی نہ کرو، میں اس قابل نہیں۔ میں نے والدین کو منع کی کہ میری شادی نہ کرو، میں شادی کے قابل نہیں۔ میرے ماں باپ نے میری بات نہ مانی، میری شادی کر دی۔ آگے کہتا ہے پھر میرا معجزہ دیکھو، پھر میرا معجزہ دیکھو کہ سال کے بعد بیٹا ہو گیا۔ میں اس قابل ہوں، میں اپنے ماں باپ کو منع کر رہا تھا کہ نہ کرو، انہوں نے کر دی۔ پھر میرا معجزہ دیکھو کہ سال کے بعد میرے ہاں بیٹا ہو گیا۔ میں نے کہا مرزا جی معجزہ تو ہے تیرا نہیں، وہ تیری بیوی دا معجزہ تو ہے پر تیرا نہیں۔ تو جو انسان عقل کے لحاظ سے اتنا کم تر ہو، تم نے اسے نبوت کے درجے پہ فائز کر دیا۔ میں نے آج کی تقریر میں آیت ختم نبوت آپ کو سمجھائی، اس میں کامیاب ہوا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عمل قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں کے نوجوانوں نے، آپ نے بڑی محنت کی اور یہ محفل مجلس سجائی۔ اللہ ان نوجوانوں کو، آپ کو دین و دنیا کی، دنیا و آخرت کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی اس محنت کو جو ختم نبوت کے عنوان پہ انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ آپ دور دراز کے علاقوں سے تشریف لائے، محبت سے تشریف لائے، آپ کا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ وقت جو ہم نے یہاں صرف کیا، لگایا، اللہ اس پورے وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ اللہ اس وقت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ مہمان گرامی کا بہت شکریہ جی، کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا کے سارے اب آپ سے گزارش ہے کہ کھانا کھا کے